ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد کاظمی صاحب جو مزدور رہنما بھی ہیں، ایک مزدور کی ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں کہ سر آپ بتائیے گا ساجد صاحب کہ اس وقت میں جو یہ حالات چل رہے ہیں اور وابڈا والوں کی جو یہ کارکردگی ہے جس میں شور مچا ہے کہ بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو محنت کش ہیں، آفیشلز ہیں، آفیسرز ہیں، وہ تو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ وہ 8 گھنٹے کی بجائے آج کل 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ ہفتے میں 5 دن کی بجائے 7 دن کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ گھروں میں نہیں جا رہے، بچوں کو، اہل و عیال کو نہیں دیکھ پا رہے۔ وہ ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ادارے کی بقا کی خاطر وہ پس رہے ہیں۔ یہ واحد ادارہ ہے جو پاک فوج کے بعد سب سے زیادہ شہادتیں دیتا ہے۔ صحیح۔ اب جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں بجلی کی، پانی، بجلی، گیس، یہ بنیادی ضروریات ہیں، فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہیں۔ اس کی ذمہ دار ریاست ہے، یہ محنت کش نہیں ہے۔ اس کو آپ نے جو ڈیوٹی دینی ہے، جو اس کو آپ نے ٹاسک دینا ہے، اس نے وہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس میں پورا نہیں اترتا تو پھر وہ مجرم ہے۔ سر وہ اس میں پورا کہاں اترتا ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اگر ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تو آج جو ہے وہ اس طرح بجلی چوری ہو رہی ہوتی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بجلی پرووائڈ کرے۔ میں اس کی ایمانداری اور دیانتداری بتا دی ہے۔ 8 کی بجائے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ نیپرا ریٹ میں۔ نیپرا ریٹ یہ ملازم طے نہیں کرتے، وہ چاہے آفیسرز ہیں، وہ چاہے آفیشلز ہیں۔ نیپرا ریٹ گورنمنٹ طے کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو انتہائی غیر منصفانہ، ظالمانہ اور بے رحم بنیادوں پر تیار کیا جاتا ہے۔ سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، نیپرا ریٹ گورنمنٹ طے کرتی ہے، لیکن نیپرا ریٹ پہ چلے بجلی کی فراہمی اور یہ سب چیزیں تو یہی ممکن بناتے ہیں۔ اگر کہیں بجلی چوری ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی پر اگر یہ ایکشن نہیں لیتے تو وہاں قصوروار کون ہے؟ یہ 8 گھنٹے سے 14 گھنٹے کام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میڈم بجلی چوری بھی پکڑنے والے یہی ہیں۔ یہ اس سینیریو سے پہلے یہی چیخو پکار کرتے رہے کہ سینہ دور بجلی چور ہماری دسترس سے باہر ہیں، ہمیں تحفظ نہیں ہے، غنڈے اور بدماش یہاں تک کہ فائرنگ کر دیتے ہیں، لاٹھی گولی بدماشی کے ساتھ وہ بدماشی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب یہ محکمہ بالکل تباہی کے دہانے پر آ گیا تو یہ سی بی آئی یونین، ہائیڈرو یونین کی مطالبے پر ہی گورنمنٹ نے سنجیدگی سے اس طرف دیکھا۔ یہ یونین کے ساتھ مذاکرات میں طے پایا تھا کہ گورنمنٹ تحفظ دے گی۔ آج تک پاکستان میں ڈسکوز میں 60,000 کے قریب ایف آئی آرز درج کروائی جا چکی ہیں، جس میں کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اب جو کام ہو رہا ہے وہ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے، کہ یہ گلی محلوں میں، گاؤں میں، پنڈ میں چھوٹے چھوٹے چور پکڑ رہے ہیں، بڑے چوروں کو ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا۔ لیکن یہ پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں 10 دنوں سے یہ کمرشل بڑے بڑے جو چور ہیں انہوں نے یہ پکڑے ہیں۔ کہیں سے 40 ایسی برآمد چلتے ہوئے ڈائریکٹ سپلائی کے تحت پکڑے گئے ہیں، کہیں سے 27 اور 30 پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ چور جب آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ اب سیکٹری پاور سیکٹری فرماتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف سرکار کو 1 کھرب روپیہ دینا ہے اکٹھا کر کے۔ جی۔ یہ جو جن کی آپ بات کر رہی ہیں، محنت کشوں کی، مزدوروں کی، انہوں نے آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 16 ارب ڈیٹ ڈیفالٹر سے ریکور کر لیا ہے۔ اگر یہ اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے ادا کریں، سیکٹری پاور اور منسٹر پاور، بے شک وہ نگران ہی ہیں لیکن ان کے احکامات بڑے ظالم ہیں، بڑے سخت ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔ اگر یہ شارٹیج آف سٹاف اس وقت 60% لوگ کم ہیں، اگر یہ شارٹیج آف سٹاف وہ اوور کم کر لیں تو جو 16 ارب انہوں نے اکٹھا کیا 1 ماہ میں، یہ 32 ارب ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہر چیز چھوٹے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرتے، اب وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پریشر میں لیٹ می کمپلیٹ اٹ، وہ پریشر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا آپ کے دور دراز ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ بات یہ نہیں ہے، میڈم میری بات کمپلیٹ ہونی ہے، آپ میری بات سنیں نا، لیکن وہ بات اگر میں کمپلیٹ نہیں کروں گا سر ہم نے کر لی بات، آپ مجھے وابڈا کے ان لوگوں کے حوالے سے تو بتائے نا۔
آپ مجھے وابڈا کے ان لوگوں کے حوالے سے بتا دیں. آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں, مجھے ساری بات کی جو وہ سمجھ ہے کیا ہے. آپ وابڈا کا کہہ رہے ہیں کہ وہ جی 12 گھنٹے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. سر وابڈا کے ان ملازمین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو غریب اور بے گناہ لوگوں کے میٹر چیکنگ کے بہانے سے جو ہے وہ پیسے بٹورتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ آپ کے بل جو ہے وہ سیٹ ہو کر آ جاتے ہیں اگر آپ کی سیٹنگ جو ہے وہ میٹر ریڈر سے ہو جائے تو؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ آپ بات مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گی تو یہ جزوی بات جو آپ کر رہی ہیں پھر میں یہ بھی نہیں کر پاؤں گا. سر میں آپ کو جو اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں پہلے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک وہ اوپر سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ نیچے یہ جزوی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. چوری اگر وہ بندہ رشوت لے رہا ہے, وابڈا ملازم, آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز. اگر وابڈا ملازم پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی مجرم ہے, جو دے رہا ہے ریاست کا شہری وہ بھی مجرم ہے. یہ دونوں مجرم مل کے ریاست کا نقصان کر رہے ہیں. ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. ہم نے تو کہہ دیا کہ یہ چور ہیں, 60,000 کے قریب ہم پرچے درج کروا چکے ہیں. ان کو وہ عدالتی نظام ہی ایسا کہ کسی ایک کو آج تک سزا نہیں ہوئی, کسی ایک سے آج تک ریکوری نہیں ہوئی. اب جو گورنمنٹ نے آرڈر کیے ہیں, جو احکامات جاری ہوئے ہیں, اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, FIR بھی درج ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں معاملات ایسے ہیں کہ جو چھوٹے آدمی تک, چھوٹے صارف تک اس کا ریلیف نہیں جا رہا. اس کی ریاست ذمہ دار ہے اور 100% ریاست ذمہ دار ہے. پھر سر اب کیا ہو سکتا ہے اس میں, آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے؟ ہم تو چیخو پکار کر کر کے مر گئے. اس کا حل, پہلا بنیادی حل تو یہ ہے کہ اس محکمے میں جو شارٹیج آف سٹاف ہے, جو کرونک ڈیزیز ہے, سب سے بڑی دیکھیں زیادتی تقریباً 6 یا 7 سال سے ڈیلی ویجز پر کنٹینجنٹ جتنے بھی ملازم ہیں ان کو ریگولر نہیں کیا گیا, اور نوجوان بچے ہیں سپائل ہو رہے ہیں. آپ ان کو 25,000 دے رہے ہیں 7 سال سے. یہ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہے. یہ منسٹری جو ہے اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ نوجوان نسل کے ساتھ کیا کر رہی. سب سے پہلے وہ بھرتی پوری, اپنا افرادی قوت پوری دیں. ابھی یہ کنیکشن کاٹ کے آتے ہیں گاؤں میں یا پنڈ میں جہاں پہ ڈائریکٹ سپلائیاں لگی ہوتی ہیں. یہ اس گاؤں سے نکلتے 15 منٹ نہیں ہوتے وہ دوبارہ لگ جاتی ہیں, کیونکہ وہ آفیسر متعلقہ جو ہے اس کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ وہ کہے جاؤ جا کے دیکھو صبح شام چیک کرو. وہ دوبارہ تو سلسلہ شروع نہیں ہوا. یعنی لوگ بھی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں, خواتین لگا لیتی ہیں میڈم. خواتین جو پنڈوں میں لوگ جو ہیں وہ اتنے ماہر ہیں اور وہ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. اور جب یہ ایک لائن مین یا ایک میٹر ریڈر جاتا ہے وہاں پر انہوں نے شکاری کتے رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کو ادھر گھسنے نہیں دیتے. آپ کہاں پر یہ کام کریں گے؟ یہ صرف ایک ہی صورت ہے, فوراً بھرتی کریں, میٹیریل دیں. لوگوں نے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروائے ہوئے ہیں, سنگل فیس گھر کے میٹر نہیں لگ رہے. گورنمنٹ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہی. شورو گوگا ہے, میڈیا پہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. آپ سے بات کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وابڈا والے انتہائی جو ہے وہ بیچارے مظلوم ترین لوگ کام کر رہے ہیں. سارے کا سارا ظلم جو ہے, زیادتی جو ہے وہ عوام. یہ میڈم وابڈا والے بھی وہیں سے اترے ہیں جہاں سے دوسری قوم اتری ہے. یہ بھی پاکستان کے شہری. سر آپ مانے نا اس چیز کو, میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہا, میں نے اخلاقی جرات, سارے کا سارا وابڈا کے ہاتھ میں آنا چلے جائیں. جو لوگ یہاں پر دیکھیں آپ میرے سے روب سے بات نہیں بنوا پائیں گی, آپ دلیل سے حقائق کی روشنی میں بات کریں. آپ ان کو اگر مزدوروں کو, محنت کشوں کو اگر یہی چور ہیں, اگر یہی نااہل ہیں, تو یہ اتنی پروگرس کون دے رہا ہے؟ یہ اتنی چوریاں کون پکڑ رہا ہے؟ یہ اتنی ریکوری کون کر رہا ہے؟ یہی سپاہی کر رہے ہیں, یہ اپنی جان دیتے ہیں. آج تک میری میڈم بات سنیں, 70 بندے شہید ہو چکے ہیں. آپ مجھے اس کا حساب دیں. 10 بندے آپ کی لشکروں میں شہید ہو چکے ہیں. اگر آپ اس کے ضد سے ترکی پر ترکی بات کریں گی تو ہم اپنے چینل سے کوئی میسج نہیں ڈیلیور کر پائیں گے. 70 بندے شہید ہو چکے ہیں, ان کی تعداد نہیں مجھے معلوم, جو معذور ہو چکے ہیں. کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کسی کا بازو کٹ گیا. یہ اتنی بڑی قربانی دینے والا محکمے کا محنت کش مزدور ہے. آپ ایک سائڈ پر دیکھتی ہیں جو بجلی چور ہے, اگر اس کا کوئی سہولت کار محکمے میں ہے یا باہر ہے, کوئی سیاسی بندہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے, وہ سب ریاست کے مجرم ہیں.